یہ پتھر نہ صرف حلقہ اسلام میں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی یکساں مقبولیت کا حامل، اور یہ پتھر ایسی چٹانوں میں نمو پاتا ہے جن میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جوہری بتائے گا آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے معلومات پہنچانے کے غرض سے نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ ویورز جو پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کے ہمارے تمام پچھلے ایپیسوڈز ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سا نگینہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، کون سا نگینہ آپ کو موافق آتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے نمبر پہ جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ کبھی بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے ناظرین آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے www.imamiyajantri.com۔ ہمارے وہ ویورز جو اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں یا آئی فون یوز کرتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امامیہ جنتری کی اوریجنل اپلیکیشن افتخار بک ڈپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے اور وہ آپ کے متعلقہ سٹورز میں موجود ہے۔ تو میک شور کیجئے گا کہ آپ اوریجنل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں، یعنی کہ جو افتخار بک ڈپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے۔ اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو امامیہ جنتری کے جو جریدے ہیں وہ ہائی ڈیفینیشن فارم میں بھی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری اس اپلیکیشن کے مزید فیچرز ہیں جیسے کہ نماز کے اوقات کار ہیں، قرآن مجید اس میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مفید فیچرز ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور آج کے پتھر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم کیلسیڈنی سٹون فیملی کی بات کر رہے تھے اور اس حوالے سے میں نے آپ تک عقیق احمر اور کرائزوپریس جو سٹون ہے اس کے حوالے سے معلومات پہنچائیں گے۔ آج ہم اسی سٹون فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک اور پتھر کے بارے میں بات کریں گے اور میں ناظرین کوشش کروں گا کہ کیلسیڈنی سٹون فیملی سے تعلق رکھنے والے تمام پتھروں کے حوالے سے آپ تک معلومات جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ تو ناظرین، آج میں نے جس سٹون کے بارے میں میں بات کروں گا، جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اسے بلو لیس اگیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیق ہوتا ہے جو اپنے اچھوتے رنگ کی وجہ سے انفرادیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہلکے نیلے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور اس میں عقیق سلیمانی کی طرح دھاریاں موجود ہوتی ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ اپنے ہلکے نیلے رنگ کی وجہ سے اسے دیکھنے سے آنکھوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کو دنیا بھر میں سکون بخشنے والا یعنی سودنگ سٹون بھی کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ ناظرین، عقیق پتھر کی کئی ایک اقسام قدیم ترین انسانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان انہیں اپنے اوائل سے ہی استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس خوبصورت نگینے کے استعمال اور اس کے پہننے کے حوالے سے ہماری اسلامک ہسٹری بھی بھری پڑی ہے۔ اس سے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی استعمال فرمایا، بالخصوص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کا انتخاب فرمایا۔ اس کے حوالے سے جو ہے میں اپنے ایک پروگرام میں جو کہ عقیق یمنی کے حوالے سے تھا اس میں تفصیل سے اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ تو آپ نے اگر میرا یہ پروگرام دیکھا تو جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کے یہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔
انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور بے شمار بزرگان دین اس پتھر کا جو ہے وہ پہننا اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ پتھر نہ صرف حلقہ اسلام میں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی یکساں مقبولیت کا حامل ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم بات کریں بلو لیس اگیٹ کی، اس عقیق کی، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نگینہ انسان نے سٹون ایج یعنی انسانی تاریخ کا وہ دور جب انسان ہر شے پتھروں سے تیار کیا کرتا تھا اور دھاتیں ابھی دریافت نہیں ہوئی تھیں، اور اگر ہوئی بھی تھیں تو ان کا استعمال انسان نے سیکھا نہیں تھا۔ تو اس سٹون ایج کے آخری دور میں یہ نگینہ دریافت کیا گیا، اور اس کے اچھوتے رنگ نے اس وقت کے جو محققین تھے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کی، اور اس وقت کے انسانوں نے اس پتھر کو انسانی جسم کو بیماریوں سے پاک کرنے میں انتہائی مفید پایا۔ ایک لمبے عرصے تک اس پتھر کو تعویذ بنا کر بیمار کو دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ تعویذ مرض سے چھٹکارا دلانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ قدیم رومنز اور یونانیوں میں بھی رائج رہا، اور وہ بھی اس پتھر کو ہیلنگ سٹون یعنی زخموں کو بھرنے والا پتھر مانا کرتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے یہ تو میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں بلو لیس اگیٹ یعنی نیلے یہ جو عقیق ہے اس کی کیمیائی ساخت کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ پتھر بھی آتش فشانی کے نتیجے میں جو وجود میں آنے والا پتھر ہے، اور یہ پتھر ایسی چٹانوں میں نمو پاتا ہے جن میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ جب ان سوراخوں سے گزر کر آتش فشانی مادہ، جس کا بنیادی عنصر سلیکون ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، چھلوں یعنی رنگز کی صورت میں جمنا شروع کرتا ہے اور پتھر کے اندر جم جاتا ہے، تو اس کے جم جانے سے یہ نگینہ وجود میں آتا ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ دباؤ اور حرارت کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ عام طور پہ ناظرین اس میں جو موجود دھاریاں جو ہیں وہ بھی گہرے نیلے رنگ کی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات جیسے کہ دباؤ اور حرارت کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں تناسب ہوتا ہے، تو اس کے رد و بدل کی وجہ سے یہ بھورے اور کالے رنگ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ پتھر کے جس میں گہرے نیلے رنگ کی دھاریاں موجود ہوں اسے عمدہ بلو لیس اگیٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس نگینے کے جو بیشتر ذخائر ہیں وہ نمیبیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برازیل، چین، انڈیا اور امریکہ کے کچھ علاقے ہیں جن میں یہ پتھر جو ہے اس کے ذخائر موجود ہیں۔ مو اسکیل جو کہ کسی بھی پتھر کی سختی یعنی ہارڈنس کو ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس پتھر کی سختی کا درجہ 6.5 سے 7 تک ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تو کچھ بات تھی اس پتھر کے حوالے سے، اس سے جڑی تاریخ اور اس کی کیمیائی ساخت کے۔ اس پتھر کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ ویورز، ہمارے وہ ناظرین جو امامیہ جنتری سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے، تو ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اسکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے، آپ ہمارے اس نمبر پر کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اصلی پتھر کی پہچان نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ صحیح اور اصلی پتھر پہننا چاہتے ہیں، تو امامیہ جنتری اپنے قارئین کے لیے یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ ہمارے اس فورم سے تصدیق شدہ جیم سٹونز، تصدیق شدہ نگینے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے فورم پہ جتنے بھی آپ کو ہم سے آپ خریدیں گے پتھر، وہ ان کے ساتھ آپ کو لیب کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جو کہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ یہ نگینہ اصلی ہے۔ جانے سے پہلے ناظرین ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے اس کاوش کی، ہماری اس کوشش کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیجیے۔ مزید اگر آپ اس میں بہتری کے آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ہمیں فون کال بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اگلے پیر تک کے لیے اجازت دیجیے۔
انشاءاللہ دوبارہ اس ایپیسوڈ کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم اس کو منقطع کر رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.